آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیوں کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جب دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے نا تو ان کا پوری دنیا یہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ کہاں ہوگا۔ یورپ جائیں گے، چائنا جائیں گے یا پھر رشیا جائیں گے، لیکن سب کو حیران کر دینے والا فیصلہ آ گیا جب ٹرمپ نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ وہ سب سے پہلے مشرق وسطیٰ جائیں گے۔ یہ وہ خطہ ہے جسے دنیا کا بارود خانہ کہا جاتا ہے اور جہاں امریکی مداخلت ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہے، مگر ٹرمپ اس بار جنگ نہیں بلکہ سرمایہ کاری، معاشی ترقی اور طاقتور معاہدوں کا پیغام لے کر آئے۔ سب سے پہلا ان کا سٹاپ تھا سعودی عربیہ۔ جیسے ہی ایئر فورس ون طیارہ ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو ایک خوابناک منظر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سعودی عرب نے ٹرمپ کے استقبال کو محض سرکاری تقریب تک محدود نہیں رکھا بلکہ ایک تاریخی اور شاندار مظاہرہ کیا۔ سعودی ایئر فورس کی 6 F-15 طیارے فضا میں امریکی پرچم کے رنگ بکھیرتے ہوئے سلامی دے رہے تھے اور زمین پر جامنی رنگ کا خصوصی کارپٹ بچھایا گیا تھا۔ ٹرمپ کی مشہور زمانہ لیموزین کو روایتی سفید عربی گھوڑے کے اس جلوں میں شاہی انداز سے محل کی طرف روانہ کیا گیا۔ رستے میں سجے ہوئے اونٹوں کی قطاریں، جدید سائبر ٹرکس اور روایتی اور ماڈرن اس کا جو ہے نا کمبینیشن نظر آ رہا تھا دور کا۔ اور ریاض کی شاہی محل میں ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا جہاں 600 ارب ڈالرز کے زائد کے تاریخی ایگریمنٹ کیے گئے۔ ان معاہدوں میں سب سے نمایاں پتہ کیا تھا؟ 142 ارب ڈالر کا دفاعی معاہدہ، جسے دنیا کے سب سے بڑے اسلحے کے سودے کے طور پر یاد رکھا جا رہا ہے۔ اس ڈیل میں امریکہ سعودی عربیہ کو جدید ہتھیار، جنگی ٹیکنالوجی، میزائل سسٹم اور سیکیورٹی ٹریننگ فراہم کرے گا۔ لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی میری جان۔ اس معاہدے کے بدلے میں سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ میں ڈیٹا سینٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ ایویشن، صحت اور معدنیات کے شعبے میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکہ میں کون؟ سعودی عربیہ۔ یہ صرف سفارتی تعلقات کی مضبوطی نہیں تھی بلکہ ایک طاقتور اقتصادی پارٹنرشپ کا آغاز تھا جس سے امریکہ میں روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ اور سب سے چونکا دینے والا لمحہ وہ تھا جب ریاض میں ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ایک بند کمرہ ملاقات کے بعد اعلان کیا گیا کہ امریکہ شام پر عائد پابندیاں ہٹانے پر غور کر رہا ہے۔ اور یہ ایک غیر متوقع فیصلہ تھا کیونکہ شام کے موجودہ صدر احمد شارع پر القاعدہ سے روابط کے الزامات بھی تھے، لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان اور محمد بن سلمان نے مل کر ٹرمپ کو یہ قائل کیا کہ شام کو ایک چانس ضرور دیا جائے تاکہ وہ خطے میں سٹیبلٹی لا سکے۔ اور اسی دوران سعودی عرب نے امریکہ کے صدر کو ایک حیران کن گفٹ بھی دیا، 40 کروڑ ڈالر مالیت کا ایک لگژری طیارہ جسے ایئر فورس ون کے معیار کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ اس طیارے میں جدید ترین کمیونیکیشن سسٹم، سیکیورٹی شیلڈ اور ہر وہ فیسلٹی شامل ہوگی جو ایک امریکی طیارے کو کہاں فضا میں چاہیے ہوتی ہے۔ یہ ایک تحفہ صرف ایک سیاسی اشارہ نہیں بلکہ ایک مضبوط تعلق کی علامت تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ کہاں پہنچے؟ قطر پہنچے، جہاں ایک اور دھماکہ خیز معاہدہ دنیا کے سامنے آیا۔ قطر ایئر ویز نے امریکی کمپنی بوئنگ سے 96 ارب ڈالر کے 210 طیاروں کا آرڈر لیا اور امریکی حکام کے مطابق یہ آرڈر بوئنگ 787 ڈریم لائنز کا اب تک کا سب سے بڑا ایگریمنٹ ہے، جس کے نتیجے میں صرف امریکہ میں ہر سال 1.5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ اور یہ نہ صرف معاشی ترقی کا وعدہ تھا بلکہ امریکہ کی صنعت کو عالمی منڈی میں مزید سٹیبل کرنے کی کوشش بھی تھی۔ قطر میں بھی ٹرمپ کا استقبال انتہائی شاندار تھا۔ مقامی عرب لڑکیاں روایتی سفید لباس میں ان کے لیے پھول پیش کر رہی تھیں۔ کئی سڑکوں کو امریکی پرچموں سے سجایا گیا تھا اور عوامی سطح پر بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش بھی کی گئی۔ اور قطر جو ہے اس کی لیڈرشپ نے امریکی صدر کے ساتھ دفاع، تعلیم، ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اور متحدہ عرب امارات میں بھی ٹرمپ کی مصروفیات کم نہیں تھیں۔ یہاں ہونے والی ملاقاتوں میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ امارات اور امریکہ مل کر ایک مشترکہ ٹیکنالوجی ہب قائم کریں گے جہاں مصنوعی ذہانت، خلائی تحقیق اور سائبر سیکیورٹی پر کام ہوگا۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان کا مقصد صرف ہتھیار بیچنا نہیں ہے میری جان، بلکہ ان ممالک کو معاشی، ٹیکنیکی اور دفاعی طور پر اس قابل بنانا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کرنا ہے کہ وہ خود کو عالمی طاقتوں کی دوڑ میں برقرار رکھ سکیں۔ اس پورے دورے میں ایک بات سب سے نمایاں رہی، ٹرمپ کی ہر گفتگو،
ہر اناؤنسمنٹ اور ہر ایگریمنٹ کے پیچھے ایک سیاسی میسج چھپا ہوا تھا، اور وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ امریکہ اب بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس کی واپسی صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ معیشت، ٹیکنالوجی اور سفارتکاری کے ذریعے ہوگی۔ اور ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کا یہ دورہ دنیا کو یہ برابر کرانے کے لیے کافی تھا کہ نئی امریکی حکومت نہ صرف اپنے اتحادیوں کو مضبوط کرنا چاہتی ہے بلکہ خود کو بھی عالمی سطح پر از سر نو منوانے کے لیے ریڈی ہے۔ طاقت، پیسہ، سیاست اور پالیسی، یہ سب کچھ اس دورے میں نظر آیا۔ یہ صرف ایک صدر کا غیر ملکی دورہ نہیں تھا بلکہ عالمی سیاست کے ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔